السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے جو ساری کائنات کا، سارے عالموں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اسی کے ذمے ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا رزق، ہماری عزتیں، ہماری شہرتیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا سب اسی کے ذمے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں اور بندگی کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو معزز سامعین، آپ سب کا اس علم دین کی بزم میں بہت بہت دلی استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو ہمارے لیے حشر میں عرش مولا کے نیچے بیٹھنے میں مددگار بنا دے، اور یہ وقت ہمارے لیے سرخرو ہو جائے۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے، کیونکہ علم دین کے مجلس میں شریک ہونا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول فرمائے۔ تو آج کی اس بزم میں ہم نے اپنا موضوع نماز کو بنایا ہے کہ نماز کی اہمیت، نماز کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، اور نماز سے کیا ملتا ہے۔ آئیے ہم اپنے اس گفتگو کو جاری کریں، اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق ہماری زبان پہ جاری کریں۔ اس سے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم کو سارا آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب دانا غیوب مکی سردار مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجائے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کر دے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ سہارا چاہیے سرکاری زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکاری زندگی کے لیے، اور تڑپ رہے ہیں مدینے کی حاضری کے لیے،
تو آقا جب چاہ لینا حضور آپ جو کہہ دے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، بڑی تڑپ و محبت کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے تحفے پیش کریں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کیا ہے؟ تو آئیے اس پہ ہم غور و تفکر کریں کہ سب سے پہلے کلمے کے بعد سب سے پہلے کلمہ توحید اور رسالت پہ دل سے یقین کے ساتھ کہ میرا ایک رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ توحید کیا ہے؟ کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہمیں پالتا ہے، وہی ہمیں کھلاتا ہے، اسی کے حکم سے ہم دنیا میں آئے اور اسی کے حکم سے ہمیں موت آئیں۔ تو اللہ پہ یقین، کامل یقین کرے، دل سے یقین کرے کہ بس جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہونا ہے وہ سب میرے رب کی مرضی ہے۔ تو اللہ پہ یقین کرنا، پھر اس کے بعد رسول پہ، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو دل سے گواہی دینے کے بعد کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہمارے آقا ہے، انہی کی شفاعت سے ہمیں جنت ملیں گی، اور ان کے حکموں کو ماننا عین ایمان ہے، اور اس سے محبت کرنا، آپ سے محبت کرنا، اور محبت کتنی جان سے زیادہ محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے بعد پہلا فرض بندے پر جو عائد ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز جو ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر ہے بندہ تو مزہ بندگی کا پیدا کر۔ نماز بندگی ہے، نہیں وہ بندہ جسے شوق ہو رہائی کا۔ بندہ ہے تو بندگی کرے گا، اور بندگی جو نہیں کرتا پھر بندہ ہی نہیں ہوتا۔ جس فیلڈ کا ماسٹر ہوتا ہے نا، وہ فیلڈ کا کام اگر وہ نہیں کرتا ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنا لوگوں کا، اللہ کے مخلوق کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، علاج کرتا ہے، تو وہ ڈاکٹر ہے۔ اور اگر لاکھ ڈگریاں ہیں گھر میں بیٹھا ہے تو پھر کسی کو کیا معلوم وہ ڈاکٹر ہے۔ کوئی ٹیلر ہے، کپڑے سیتا ہے، دکان میں اس کا نام لکھا ہے ٹیلر ہے، کپڑے سیتا ہے تو ٹیلر ہے، نہیں تو پھر کیا معلوم وہ ٹیلر ہے۔ اسی طریقے سے بندہ ہے، بندگی کرتا دکھتا ہے، بندگی وہ کرتا ہے تو پھر بندہ ہے، بندگی نہیں کرتا تو پھر بندہ نہیں ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ جو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون، 5 رکنوں میں سے ایک رکن، 5 فنڈامنٹلز میں سے ایک فنڈامنٹل، اور سب سے امپورٹنٹ، سب سے پہلا ہے۔ کلمے کے بعد سب سے پہلی چیز اگر ہم پہ کچھ فرض ہوتی ہے تو وہ نماز ہے، اور وہ ہے کہ ساری شریعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جب بھی آیت کیا، روزہ بھیجا، زکوٰۃ بھیجا، حج بھیجا، جو روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا جو بھی فرمان بھیجا، کلمہ تو رسول کے ہاتھوں بھیجا۔ کلمہ پڑھنا، کلمہ کس نے پڑھایا آپ کو؟ ہم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ محبوب کریم مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے اور ہمیں گرنے نہ دیا، اور جہنم کے کناروں سے اچک لیا اور ہمیں جنت کے راستے پہ ڈال دیا، ہمیں کلمہ پڑھا کر۔ تو کلمہ تو میرے آقا نے پڑھایا۔ اور اس کے بعد جو نماز فرض ہوئی، وہ نماز جتنے رکن آئے، پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساروں کا حکم، ساری شریعتیں جبریل امین لے کر آئے۔ لیکن نماز کی وہ شان ہے کہ جب نماز اللہ تعالیٰ کو فرض کرنی تھی بندوں پہ،
تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں نہیں بھیجی، بلکہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ اپنے محبوب کریم مصطفیٰ جان رحمت کو، ہمارے آقا کو شب معراج کی رات عرش مولا پہ بلایا، جو شرف آج تک کسی نبی کو جو آقا کے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ آقا نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، اور وہاں بلا کر پھر اللہ تعالیٰ نے شب معراج کی رات اپنے محبوب کو کا استقبال کر کے عرش نے میرے آقا کے قدموں کے بوسے لیے، اور اس کے بعد پھر جو تحفہ دیا گیا وہ نماز تھی۔ اپنے محبوب کو جو تحفہ دیا اپنے محبوب کے محبوبوں کے لیے، کیونکہ ہم کون ہیں؟ ہم کوئی ایرے گرے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، محبوب کے پیارے ہیں، کیونکہ ہم وہ امتی ہیں جن کے لیے آقا نے کسی جگہ پر نہیں چھوڑا دعائیں مانگا۔ ہر مقام پر آپ نے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ عرش پہ بھی نہیں بھولے، جب اللہ رب العزت نے السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب آپ پر سلامتی ہو، تو آپ نے علینا فرمایا، السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ علینا کیا ہے؟ تو آقا کریم، میرے آقا قربان جائے ہم ہزاروں جانوں سے آپ کے اوپر۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں۔ کیوں یا رسول اللہ، ہم آپ کا حق تو ادا ہی نہیں کر سکتے۔ آپ نے جتنی محبت ہم سے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت کا کچھ قطرہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ کہ وہ آقا کی محبت کی اس وقت بھی جب محبوب اور محب کا ملن ہو رہا تھا، ساری کائنات تھم گئی تھی، سارے سورج چاند ستارے اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر گئے تھے، اس وقت بھی میرے آقا ہم گنہگاروں کو نہیں بھولے۔ آپ نے کہا ہے یا رب العالمین، سلامتی صرف مجھ پر نہیں، میری ساری امت پر سلام بھیج دے، سلامتی کا سلام بھجوا دیا۔ سلام، اللہ کا سلام مل جانا مطلب وارے نیارے ہو جانا۔ تو یہ نماز کی شان ہے۔ اللہ نے نماز کو ایسا ہی جبریل امین کے ہاتھوں نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کرنی تھی تو اللہ نے اپنے محبوب کو شان و شوکت کے ساتھ آسمانوں پہ بلایا، عرش مولا پہ بلایا، ساتوں آسمان پہ استقبال کروائے، ہر نبی نے آپ کا استقبال کیا، اور اس کے بعد بڑی محبت کے ساتھ اپنے محبوب کی امت کے لیے 5 وقت کی نماز۔ اب وہ تو شب معراج کا بیان ہمارا سنیے گا، اس کے پہلے کہ اس میں پورا ڈیٹیل ہے۔ یہ 50 دی تھی، 5 کرائی۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کو ہم پر احسان ہے کہ اس امت کے لیے 5 کرا لی، اور وہ 5 بھی امت نہیں پڑھ پاتی۔ اللہ اکبر، بڑے افسوس کی بات ہے۔ نماز وہ ہے جو بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتی، کروا دیتی۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہی کوئی بندہ تازہ وضو کر کے شرمندہ نظروں سے، اب پشیمانی کی نظروں سے لرزتا کانپتا اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ فرشتے دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنو نا، اس بندے نے ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جتنے گناہ اس سے سرزد ہو گئے ہیں، جان بوجھ کے کیے نہیں ہیں، ہو گئے ہیں، وہ جتنے گناہ اس سے ہو گئے ہیں، ان تمام گناہوں کی ایک گٹھڑی باندھو۔ تمام گناہوں کو، جیسے فجر پڑی تھی، فجر سے
ظہر تک جتنے گناہ ہو گئے، ظہر سے پڑھی تھی عصر تک جتنے گناہ ہو گئے، عصر پڑھی تھی مغرب تک جتنے گناہ ہو گئے، مغرب پڑھی تھی عشاء تک جتنے گناہ ہو گئے، ان کی ایک نماز سے دوسری نماز تک جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کے گناہوں کی گٹھری باندھتے ہیں، گٹھری باندھنے کا حکم دیا اللہ نے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہوں کی گٹھری اس کے سر پر رکھ دو، اور نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے، نماز اس کی ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، ارشاد مصطفیٰ ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو کیا ہے حدیث مبارکہ کہ جیسے ہی کوئی بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا، شرماتے ہوئے اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہوئے، سارے کائنات سارے عالموں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہو تو بندہ کیا اتراتا ہوا اکڑتا ہوا کھڑا ہوتا ہے؟ وہ تو بڑا لرزتا کانپتا اللہ کی بارگاہ میں کی امانت دینے کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا وقت ہے، وہ لرزتا کانپتا شرمندہ نظروں سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پکارتا ہے، فرشتوں دیکھو میرا کیا ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور جب بندہ دوسری نماز پڑھتا ہے تب تک کہ وہ پہلی نماز سے پاک رہتا ہے، پھر جب دوسری مرتبہ نماز پڑھتا ہے اس کو ٹھیک کرو تو پھر وہ گناہوں سے پاک در پاک ہوتا چلے جاتا ہے۔ میرے آقا مدنی آقا سونی آقا کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے ساتھیوں بتاؤ، اے میرے ساتھیوں بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک پاک پانی کی نہر بہہ رہی ہے اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو کیا اس کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہتا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، جب 5 ٹائم نہ کوئی غسل کرے گا تو کہاں اس پہ میل رہے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہی مثال نماز کی ہے کہ جب بندہ 5 وقت وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہوں سے اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہتا، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ نماز کی شان ہے، نماز بندے کی معراج ہے، حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نماز بندے کی معراج ہے، جب اسے جی چاہے اللہ سے ملاقات کرے تو وہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جائے، وہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جائے، بندے کی معراج بنا دی نماز کو، نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندے کی معراج ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نے نماز پڑھی اس نے ہمیں کیا دی؟ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دی۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نماز کیا ہے؟ بندے کی معراج۔ عبادت کے بنا بندہ بندہ نہیں ہے، ہم کون ہیں؟ بندے ہیں، اور بندہ بندگی کے بنا بندہ نہیں ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے نماز چھوڑی، جانتے بوجھتے ایک نماز کو قضا کر دیا، جانتے بوجھتے نماز کو چھوڑ دیا، وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر میں صرف نماز کا فرق ہے، مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ نماز جو ہے یہ دین کی جان ہے، دین کا ستون ہے، مومن کی پہچان ہے، گناہوں کو بخشوانے کا، گناہوں کو دھلانے کا ذریعہ ہے، وہ اللہ کا تحفہ ہے جو شب معراج کی رات اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے ہاتھوں بندوں کے لیے بھیجا۔ وہ ایسا عظیم تحفہ، وہ ایسا تحفہ کہ نماز پڑھی اور گناہوں سے پاک ہو گئے، لیکن گناہوں کو جانتے بوجھتے کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، پاک تو دور کی بات۔ گناہ جو جس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
کا مطلب یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور ہر برے کام سے، ہر ناجائز کام سے روکتی ہے. کیا؟ نماز. جو نماز پڑھتا ہے وہ بے حیا نہیں ہوتا، اس میں حیا ہوتی ہے اور گناہوں سے وہ رک جاتا ہے، برے کاموں سے وہ روک لیتی ہے. تو ابھی ہم کئی برسوں سے ہم جو اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو دیکھا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن آنکھوں کی حیا و شرم نہیں ہے. نماز ہو رہی ہے لیکن گناہ ہو رہے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ کوئی ایک شخص ہے جو دن بھر تو نماز پڑھتا ہے، راتوں میں چوریاں کرتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کی نماز نہیں ہے. وہ صرف دکھتا ہے نماز پڑھتا ہوا. اگر سچ میں دل سے نماز پڑھتا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا یہ سوچ کے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے اور نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ پوزیشن نہیں ہے، وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ جس میں سارے حجاب ہٹ جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی تب تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رب کا دیدار ہو جائے یہ بڑی خاص صفت ہے بندے کی کہ بندہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ سارے پردے ہٹ جائے اور رب کا دیدار ہو. یہ سب سے اسپیشل، سب سے شاندار صفت ہے. کم سے کم اتنا نہیں تو پھر اتنا تو ہو کہ پھر اللہ ہمیں دیکھتا ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا نماز کیسی پڑھیں؟ تو کہا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں اچھا وضو کرتا ہوں، پھر مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں گویا میں پل صراط پہ کھڑا ہوں اور سامنے میرا رب ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں اور میرے پیچھے ٹھیک اینڈ پیچھے میری موت کھڑی ہوئی ہے، ملک الموت ہے، اور میرے رائٹ سائڈ میں، میرے سیدھے سائڈ میں جنت ہے اور ادھر جہنم ہے لیفٹ میں، اور میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، جنبش کروں گا تو گر جاؤں گا. یہ نماز اس طریقے سے پڑھی جانی چاہیے کہ گویا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملنے والا. موت کا فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے کھڑا ہے اور میں اپنے رب کے سامنے معافی مانگنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، بندگی کرنے کے لیے کھڑا ہوں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن فحش کاموں سے نہیں بچتے، تو مجھ کو تو ایسا لگتا ہے کہ کم سے کم اتنے ٹائم تک جتنی دیر وہ نماز پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، ایک نماز کم سے کم 20 منٹ تو لگتا ہے، اور 20 منٹ کے اندر جو نماز 15-20 منٹ میں وہ جو گناہ ہونے تھے ٹک ٹاک پہ اور موبائل پہ اور تھیٹر میں اور باہر، وہ 15-20 منٹ کے لیے تو کم سے کم دن بھر میں 5 مرتبہ بن جاتا ہے. اور 5 مرتبہ اتنے 20 منٹ بے شک اللہ کا کلام حق ہے. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن کنٹینیو اگر وہ خشوع خضوع سے نہیں پڑھتا تو کم سے کم کنٹینیو تو نہیں رکتا، لیکن 15-20 منٹ تو گناہوں سے رک ہی جاتا ہے نا. نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف خانہ کعبہ کو. تو تیری کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو روک دیتی ہے نماز کو. حشر کے دن ایک عورت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جب نماز کا حساب ہوگا. حشر میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. جب نماز کے لیے اسے نماز کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا تو نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟
تو کہیں گی میرا شوہر بڑا ظالم تھا، شوہر کے کام کاج، گھر کے کام کاج کی وجہ سے مجھے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آسیہ کو پیش کرے، آسیہ کو بلایا جائے، آسیہ حاضر ہوں گی۔ آسیہ کون؟ بیوی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ بی بی آسیہ جب حاضر کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا اس کے شوہر سے زیادہ تیرا شوہر ظالم تھا؟ بی بی آسیہ پر فرعون نے بے حساب ظلم کیے تھے، بے حساب، آپ کی کھال تک کھچوائی تھی، لیکن آپ نے نمازیں نہیں چھوڑی، عبادتیں نہیں چھوڑی۔ پہلے کی امتوں کو تو صرف 2 نمازیں تھیں، ایک فجر اور ایک عصر، لیکن اس کے باوجود آپ ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں لگی ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک مرتبہ ظلم ہو رہا تھا آپ کے اوپر، اور آپ کے اوپر آپ کی کھالیں کھنچوا کر آپ کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھ دیے گئے تھے، اور تیز دھوپ میں آپ کو ظلم کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی آپ اللہ اللہ کر رہی تھی، اللہ کو پکار رہی تھی، اللہ کی عبادت میں نو تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو پوچھا کیسا لگ رہا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی میں بہت خوش ہوں، بس اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں میرے لیے ایک گھر بنائے۔ آپ نے دعا کی، دعا بھی بی بی آسیہ نے کتنی شاندار کروائی، اللہ کے جوار رحمت میں۔ عرش مولا کے نیچے جو ہے نا وہ جنت الفردوس، اور اس جنت الفردوس کے بھی اوپر حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کا گھر ہوگا، حضور پاک کی جنت ہوگی۔ بی بی آسیہ نے وہ جنت مانگی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ آپ کا نکاح کروائے گا، آپ کا نکاح مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کی ظاہراً تو دنیا میں فرعون کی بیوی تھی، کہتے ہیں نا جوڑے جوڑے جنت میں ساتھ میں جائیں گے، لیکن جو جوڑا یہاں سے ٹوٹ گیا پھر وہ وہاں ساتھ میں نہیں ہوگا، اللہ جسے چاہے گا اس کا وہاں جوڑا بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تمہارے گھر کے کام اتنے معنی رکھتے ہیں کہ جب حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، تو جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسی اذان ہوتی ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو طواف روک دیا جاتا ہے۔ طواف کتنا عظیم کام ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا کتنی عظیم عبادت ہے، لیکن وہ عظیم عبادت بھی نماز کے وقت میں روک دی جاتی ہے اور نماز کی صفیں بنا دی جاتی ہے۔ تو نماز کی وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف خانہ کعبہ کو۔ تو تیرے کاروبار کا کیا تیرے کاروبار کی مثال ہے، کیا مثال ہے جس کے لیے تم نماز کو چھوڑ دیتی ہو؟ نماز تو فرض ہے، دن بھر میں 5 وقتوں میں فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز اپنے، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نماز اپنے اپنے وقت پہ فرض ہے۔ کوئی بولے ظہر کی اثر میں پڑھ لیں گے، اثر کی مغرب میں پڑھ لیں گے، مغرب کی عشاء میں پڑھ لیں گے، فجر کی تو سوئے سوئے پڑھ لیں گے۔ ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی، نماز اس کے وقت میں پڑھی جانی ہوتی ہے۔ کئی ہماری بہنیں بچی یہاں سروس کرتی ہے، جاب پہ ہونے کے بعد بہنیں بچیاں ہی نہیں، کئی مرد سروس کے ڈر سے، اپنے باس کے ڈر سے نماز نہیں پڑھتے کہ بھائی کیا کریں، وہاں پر تو غیر مسلم ہیں اور ایسا ہے اور نماز پڑھ نہیں سکتے ہیں اور ٹائم نہیں ملتا ہے۔ ارے نماز تو فرض ہے، ایسا کاروبار، ایسا بزنس، ایسا جاب جو ہمیں اللہ کی عبادت سے روک دے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرائے، ایسا میں تو سمجھتی ہوں ایسا کاروبار کر کے کھانا پھر وہ حلال کھانا نہیں ہے، حرام کھانا ہے۔ پہلا فرض، پہلی ضرورت تو اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا اے آدم اور جن، ہم نے تمہیں خالص عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہم عبادت چھوڑ کے اگر سوچے، اور پھر کیا یقین نہیں ہے اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا صرف وہی ہے، وہ پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، تمام حیوانات کو بھی رزق دیتا ہے، تمام جن و انس کو بھی وہی رزق دیتا ہے۔ پرندوں کو دیکھا ہے صبح صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں،
اور بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ صبح جب دن نکلتا ہے چڑیوں کی جو چہچہاہٹ ہوتی ہے، پرندوں کی جو پیاری پیاری بولیاں سنی آتی ہے، وہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے بنا کوئی نہیں نکلتا اپنے گھر سے۔ ہم کیسے مسلمان جو سوئے سوئے فجر گوا دیتے ہیں؟ اللہ اکبر! کیسے جی سکتے ہیں؟ کیسے کھا سکتے ہیں؟ کیسے پانی پی سکتے ہیں؟ تو نماز معاف نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز بندوں پر عائد ہے، فرض ہے، امت محمدیہ کو ملی ہے، گناہوں کو معافی کرانے کے لیے ملی ہے، گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر ہم ایسی نماز کو، اتنی پیاری عبادت کو، صرف یہ دنیائی کاموں سے کہ مجھے تو دنیا میں فرصت نہیں مل رہی، مجھے فرصت نہیں مل رہی۔ کب فرصت ملے گی؟ جب ہماری نماز جنازہ پڑھا دی جائے گی۔ اللہ ہمیں نمازی بنا دے ہماری نماز جنازہ پڑھائے جانے کے پہلے، پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی، عمل ہی ختم ہو جائے گی۔ غفلت کی نیند ہے، ایک دن گناہ ہو جائے اللہ معاف کر دے، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا، مہربان ہے۔ لیکن روز روز چاہ کے ہم بے فکر ہو جائے۔ کئی اماموں کا اس پہ فتویٰ ہے کہ جس نے فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگایا، مطلب اس نے پہلے ہی سوچ لیا کہ مجھے نماز نہیں پڑھنا ہے، جاب پہ جانا ہے، 8 بجے جانا ہے یا 10 بجے جانا ہے، وہ اس حساب سے اٹھتا ہے یا اٹھتی ہے، تو اس نے تو کنفرم کر لیا نا کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی ہے فجر کی۔ تو یہ تو کل ملا کے اس نے جانتے بوجھتے گناہ کیا نا۔ نماز کی پابندی کرے، فکر کرے، الارم لگائے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا دینا، میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو نماز جب یہ اس انداز میں ہو تو نماز ہے، ورنہ نیند کھل گئی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی، نہیں کھلی تو نہیں پڑھی۔ کچھ تو ایسے جو الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، رات بھر اس ڈر سے نہیں سوتے نماز نہ چلی جائے، نماز نہ چلی جائے، نماز نہ چلی جائے۔ تو یہ محبت جو ہے نا، یہ صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ ہے۔ اور نماز سے دنیا اور آخرت کی رسوائیاں بھی نہیں ہوتی جو نماز پڑھتا ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، کوئی بے نمازی کی عزت نہیں کرتا۔ جو بھی بے نمازی ہوتا ہے گھر سے ہی اس کی عزت نہیں ہوتی۔ حشر کے دن دیکھیے رسوائی کیسی ہوتی ہے۔ حشر کے دن جب سارے عالم کے سارے مرد عورت جب اللہ کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ کی تجلی کا نور آئے گا اور آواز آئے گی، منادی ہوں گی، سب سجدے میں چلے جاؤ، سب سجدے میں چلے جاؤ۔ تو جیسے یہ حکم ہوگا سب سجدہ کرنے میں چلے جائیں گے، لیکن جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے ان کی کمریں لوہے کی مانند سخت ہو جائیں گی، جھک ہی نہیں پائیں گے، کوشش کریں گے، ان کے گھٹنوں کے پیچھے ایک پٹیاں ٹھوک دی جائیں گی، وہ جھکنا چاہ کے بھی سجدے میں جھک نہیں پائیں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ ہم کیسے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے سارے بندے تو سجدے میں چلے گئے اور میں کیسا ہوں، میں کیسی ہوں، میں سجدہ کیوں نہیں کر پا رہی؟ یہی جہنمیوں کی نشانی ہوگی۔ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی کا جو سورہ ہے نا، سورہ علق کا آخری، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ سب سے قریب سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور سجدہ جو ہے نا اس کی اکڑ کو فنا کرتا ہے، اس کی انا کو فنا کرتا ہے۔ وہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ دیکھو میرا بندہ لاکھ یہاں پہ کلکٹر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، یا کہیں کا بادشاہ ہوگا، سلطان ہوگا، لیکن میری بارگاہ میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سجدے میں اپنی ناک رگڑتا ہے، ناک جھکاتا ہے، یہ مانتا ہے کہ میرا رب اللہ اکبر، تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، تو جلیل ہے، میں ذلیل ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو سب کچھ ہے، ساری عزتوں کا مالک ہے، میں تو ذلیل ناپاک نطفے سے پیدا ایک ذلیل خوار انسان ہوں۔
اور میں سجدے میں ہوں، میں مانتی ہوں، میں مانتا ہوں کہ اللہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ تو بندہ سجدے میں سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدے کرنے کا آقا نے حکم دیا، سجدے کیا کرو، خوب اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، نماز پڑھو، رکوع کرو، سجود کرو، اپنے رب کو مناؤ۔ تو نماز جب حشر کے دن کی رسوائی کی سجدہ کرنے کا حکم ہوگا، لیکن جو زمین میں دنیا میں سجدہ کیا کرتے تھے وہ سجدہ کریں گے، جو سجدہ کرتے ہی نہیں تھے وہ حشر کے دن اکڑ جائیں گے، اور سارے لوگوں کے سامنے، سارے رشتوں کے سامنے ذلیل ہوں گے کہ دیکھو یہ وہ ہے جو زمین میں بھی اکڑتے تھے، یہاں بھی اللہ نے اکڑا دیا۔ شیطان کا جرم کیا تھا معلوم ہے؟ شیطان نے کیا جرم کیا تھا؟ کوئی زنا کیا تھا، چوری کی تھی، چغلیاں کی تھی، کسی کا قتل کیا تھا؟ کوئی گناہ نہیں کیا تھا ایسا والا۔ اور عبادت تو اللہ اکبر، عزازیل تھا، چپا چپا اس کے سجدوں سے بھرا تھا، زمین کا کوئی چپا نہیں تھا جہاں اسے نماز سجدے نہیں کیے تھے، لیکن کوئی شرک بھی نہیں کیا تھا، بندگی کی تھی، لیکن صرف ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا، سجدے کا انکاری بنا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اس نے نہیں مانا، وہ اکڑ گیا، کہا آدم میں آگ سے، یہ خاک سے، میں فرشتہ، یہ مٹی کا پتلا، میں اس کے آگے سجدہ کروں؟ یہ سوچ کے اس نے سجدے کا انکار کیا اور مردود ہو گیا۔ جنت میں تھا، جنت میں آلریڈی تھا، نکال دیا گیا۔ سجدہ نہیں کرنا اتنا بڑا گناہ، سجدہ نہیں کرنا، اس نے سجدے کو چھوڑا۔ ابھی بھی، اس کے بعد بھی وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، عرض کرنے لگا، اے کلیم، آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر دیں، دعا کر دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ابلیس کی وہ بات پہنچا دی، اللہ ابلیس چاہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، اس کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ میں معاف کر دوں گا، بس جا کر ابلیس سے کہہ دو کہ میرے نبی آدم کی قبر پہ جا کر سجدہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ جیسی یہ بات، یہ میسج اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو موسیٰ علیہ السلام نے سنایا تو ہنسنے لگا، کہنے لگا، اس آدم کو میں نے جیتے جی سجدہ نہیں کیا، مرنے کے بعد کیا کروں گا؟ پھر رہ گیا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ واللہ عالم، اللہ کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سجدہ کر لے تو معاف کر دوں گا، لیکن اس نے اکڑا ہوا ہے نا۔ تو سجدے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے شریعت محمدی میں انسان کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ابلیس سے سجدہ کرنے کا اور تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا نا، وہ نور محمدی کو سجدہ تھا اور وہ اللہ کا حکم تھا۔ اب اس کے بعد سے کسی انسان کو سجدہ جائز نہیں، سجدہ صرف اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کریم کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تو میرا رب ہے، تو بڑا ہے، تو سجدے کے لائق ہے، تو میرا رب ہے، میں تیری عبادت کرتی ہوں۔ عبادت کرنا 5 وقت اور اللہ کو رزاق جاننا کہ روزی تو صرف اللہ دیتا ہے، اور جتنی قسمت میں لکھ دی گئی ہے مل کے رہتی ہے، تلاش کرنا، کوشش کرنا، تدبیر کرنا ضروری ہے، لیکن نمازوں کو چھوڑ کے نہیں، پہلے عبادت، اور عبادت کے لیے طاقت آ جائے اس کے لیے رزق چاہیے، اور رزق کے لیے پھر کوشش کریں۔ نماز کا وقت ہو تو رک جائے، جیسی اذان کی آواز آئے، اذان کی معلوم ہے اذان کس کو بولتے ہیں؟
حشر کے دن سب سے اونچے مقام پہ اذان دینے والے ہوں گے، مؤذن ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے، میرے آقا اگر مجھے خلیفہ نہ بناتے تو میں کسی مسجد نبوی کا مؤذن ہوتا۔ اذان دینے والے کا بڑا اونچا درجہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے۔ اگر اذان کے فوائد معلوم ہو جائے نا تو لوگوں میں تلواریں چلے کہ میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا۔ اذان وہ ہے، اور اذان کا معلوم ہے اب جب ہم سنتے ہیں حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ عربی زبان میں حیا کا مطلب ہوتا ہے جلدی آؤ، اور صحیح میں کسی کو بلانا ہے تو کیا بولیں گے؟ یا ولد تال، یا ولد اے بیٹے تال آؤ، اور جہاں بولا حیا تو پھر کیا ہے؟ جلدی آؤ۔ حیا مطلب جلدی آؤ، ہری اپ، اور تال مطلب آؤ۔ تو اذان میں تال لفظ نہیں ہے، حیا ہے۔ کسی نے اپنا ایک واقعہ پیش کیا کہ میں یہاں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ عربیوں کی جو لینگویج ہے وہ جب تک کہ کون سا لفظ کہاں یوز کرتے ہیں اس کو سمجھے، تو ایک باپ نے اپنے بیٹے کو مارکیٹ لے گیا اور پھر اس کو کچھ چیزیں دلائی، اور اس کے بعد جب گاڑی میں آ کے بیٹھنے لگا تو بیٹا وہاں پہ رک گیا۔ تو اس نے پہلے کہا یا ولد تال تال، جلدی آؤ آؤ۔ جب وہ نہیں آیا، ضد میں اڑا رہا، تو کہا حیا، جلدی آؤ۔ اذان میں حیا علی الصلاۃ، جلدی نماز کے لیے آؤ، فوراً آؤ، جو کام کر رہے ہو ہاتھ سے چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا بلا ہوا ہے۔ سارے کائنات کے خالق و مالک کی آواز ہے، سارے کائنات کے خالق و مالک کی، اللہ کے گھر سے آواز بلا ہوا ہے۔ اب کوئی کام اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی کام سکسیس نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے فرما بردار اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، تمام عالم کے مسلمانوں کو بنا دے ایسی فرما برداری کی بس بلوا آیا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نے گواہی تو دے دی، اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، ہم نماز کا حکم ہے تو کیوں نہیں مانتے؟ نماز معاف نہیں ہے، اپنے اپنے وقتوں پر نماز فرض ہے۔ اللہ ہمیں وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز تو ایسی ہے کہ جہاد کے میدان سے بڑھ کر تو کوئی تکلیف کی جگہ نہیں ہوتی نا، جہاں پہ تلواریں ہیں، نیزے ہیں۔ حضرت امام حسین کربلا میں جو ہم بولتے ہیں نا، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، مہمان آ گیا تو نماز نہیں پڑھتے، ہم مہمان بن کر چلے گئے تو نماز نہیں پڑھتے، ہم شادی میں چلے گئے تو نماز نہیں پڑھتے، ہم ہاسپٹل چلے گئے تو نماز نہیں پڑھتے، ہم ٹی وی میں پکچر میں مووی دیکھنے بیٹھ گئے تو نماز نہیں پڑھتے، ہمارے سر میں درد ہو گیا تو نماز نہیں پڑھتے، پیر میں دکھ گیا تو نماز نہیں پڑھتے۔ نماز تو معاف نہیں ہے۔ یہ تو سب چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی میں نے کہ جو چھوٹی چھوٹی وجہ ہے جس میں ہم نماز نہیں پڑھتے۔ چھوٹا سا سر درد ہو گیا تو نماز نہیں پڑھتے، بخار آ گیا تو نماز نہیں پڑھتے۔ جہاں 24 گھنٹے دشمنوں کا پہرا ہو، دشمنوں سے جنگ ہو، تلواریں چل رہی ہو، سروں کو نیزے پہ لگایا جا رہا ہو، اس سے بڑھ کر تو نماز چھوڑنے کا، اگر ایسا ہوتا نا کہ بعد میں پڑھ لیں گے تو عین جنگ کے میدان میں، کربلا کے میدان میں امام حسین نواز رسول، جگر پارہ بطول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہیر سے کہا کہ زہر جاؤ، زہیر جاؤ، شمر سے کہو نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے دی جائے، جنگ کو روکا جائے، نماز کے بعد پھر جنگ آگے جاری کریں گے۔ حضرت زہیر نے شمر کے پاس یہ پیغام پہنچایا کہ نماز پڑھنے دی جائے۔
اس نے کہا نہیں، جنگ جاری رہے گی، نماز کے لیے جنگ نہیں رکے گی۔ اتنا سننا تھا کہ ظہر سے عصر تک کے بیچ میں آدھوں نے، امام حسین نے جب یہ بات سنی تو آدھوں کو کہا کہ سب بندی کر کے کھڑے رہیں، جنگ لڑتے رہیں، اور آدھوں سے کہا نماز پڑھو۔ نماز پڑھتے رہے، پھر وہ نماز پڑھ کے آ کے جنگ لڑتے، اور ادھر جو نماز سے فارغ نہیں ہوئے تھے وہ نماز پڑھتے۔ صرف اتنے سے ٹائم کے اندر 72 سر نیزوں پر چڑھ گئے، کٹ بھی گئے، چڑھ بھی گئے۔ یہ محبت ہے، یہ نماز عشق ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اتنے خنجر، اتنے نیزے، اتنی تلواروں کے زخم کے بعد، اور 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، اور آس پاس اپنوں کے لاشیں، اور پھر ایسے وقت میں بھی اپنے اللہ کی نماز نہیں چھوڑی۔ آج لوگ موبائل اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے فجر کی نماز غائب کر دیتے ہیں، عشاء کی نماز غائب کر دیتے ہیں، ظہر کی نماز غائب کر دیتے ہیں، نماز پڑھتے بھی تو وقت کو ختم کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ یہ نماز نہیں ہے۔ نماز تو کربلا کے میدان میں بھی نہیں رکی۔ ہماری جب نمازیں جاتی ہیں تو ذرا ہم سوچ لیں، کیا اس وقت میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو کیا وجہ نہیں تھی؟ نہ وضو کے لیے پانی تھا، نہ پینے کے لیے پانی تھا، نہ کوئی مصلی تھا، خون ہی خون تھا۔ لیکن امام حسین نے اس وقت بھی اپنی نماز نہیں چھوڑی۔ ایسا سجدہ کیا جو اٹھایا نہیں، اپنا سر کٹا دیا، اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبت کی ایسی نشانی دی جو آج تک رہتی دنیا تک۔ کربلا کی نشانی، کربلا کی وہ قربانی، وہ شہادتیں کوئی نہیں دے سکتا۔ ہمیں درس دیا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی تکلیف آئے گی؟ جو ننھا علی اصغر ہاتھوں میں شہید ہو گیا، جوان بیٹا علی اکبر شہید ہو گیا، جوان قاسم شہید ہو گیا، حضرت عباس کے بازو کاٹ دیے گئے، بی بی زینب کے ننھے پھول اور محمد شہید کر دیے گئے، امام مسلم کے 2 پھول شہید کر دیے گئے۔ ایسے اس وقت سے زیادہ بھی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس وقت نماز معاف نہیں ہے تو کھانے پینے میں، سونے میں، ابھی تو میں لیٹی تھی نا، اب اٹھ کے نماز پڑھتی ہوں، پھر اٹھی جاتی ہے بندی بیچاری، اثر ہو جاتی ہے، زور چلی جاتی ہے۔ ایسی نماز نہیں ہے۔ جب نماز چھوٹے تو امام حسین کی نماز یاد کرو، کیسا درس دیا۔ جبکہ آپ تو ماں کا دودھ پی رہے تھے نا، تبھی بشارت آ گئی تھی، یہ یا رسول اللہ، جبریل امین بتا کے گئے کہ یہ آپ کے جو شہزادے، یہ آپ کے جو جگر پارے، یہ جو آپ کے امام حسین، آپ کی بیٹی کے لاڈلے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ جنت میں نوجوانوں کے سردار جنت مل گئی تھی دودھ پیتے کے زمانے میں، کیا ضرورت تھی نماز پڑھنے کی؟ لیکن ہمیں درس دینا تھا نا کہ ہم جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، پھر بھی ایسے وقت میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے۔ وہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی نمازیں کہ جب راتوں میں سارا مدینہ سویا ہوتا، میرے آقا عشاء کے بعد تھوڑی دیر سستا کے پھر جو نماز کے لیے اٹھتے، اپنی بیویوں سے اجازت لیتے، اے عائشہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے اور ایک ایک رکعت میں میرے آقا 5 پارے پڑھ لیتے۔ جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ، آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے، یا رسول اللہ آپ تو بخشے آئے ہیں نا، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کی محبوب ہے نا، پھر اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے؟ عرض کرتی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ بے شک میں بخشایا ہوں، بے شک میں اللہ کا محبوب ہوں، رسول ہوں، نبی ہوں، لیکن عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
یہ شکر گزاری ہے، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے کہ بندہ سجدے میں پڑا ہو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو۔ میرے آقا فرماتے میں دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ جو خود معصوم ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، وہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں۔ ہم تو گناہوں سے لبریز ہیں، لیکن اپنے گناہ ماننے کو تیار نہیں، توبہ کرنے کو تیار نہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ ام المومنین کے بھائی اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ فجر کا وقت ایک بار تہجد پڑھ کے تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹے کہ فجر میں نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ جیسی فجر کا وقت ہوا، شیطان نے چاہا، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ برباد کر دے، شیطان نے تلوے سہلانے شروع کیے اور نیند لگ گئی، سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھے کہ سورج بلند ہو گیا تھا، فجر کا وقت ضائع ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ جیسی آنکھ کھلی دیکھا سورج نکل گیا، فجر چلی گئی، تو چیخ مار کے روئے اور روتے ہی رہے، روتے ہی رہے، روتے ہی رہے۔ وہ تڑپ عرش مولا پہ پہنچی۔ اللہ رب العزت نے فجر کی 2 رکعت کے بدلے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس کے کھاتے میں 200 رکعت نماز لکھ دو، کیونکہ اسے احساس ہے، اسے تکلیف ہے۔ اور شیطان جس نے تلوے سہلائے تھے، نیند لگوائی تھی، سلایا تھا، وہ تو کان لگا کے سن ہی رہا تھا، پتے پہ تھا، تو اس کو پتہ لگا میں تو اس کی 2 رکعت کا نقصان کرنے کو آیا تھا، یا تو 200 مل گئے۔ اب دوسرے دن یہ ہوا کہ جب آپ سوئے تو اس نے آواز لگائی، اے میاں اٹھو، فجر ہو گئی۔ کہا تو کون؟ آواز لگانے والے تو کون؟ کہا میں ابلیس۔ کہا کیوں، تیرا کام تو سلانے کا ہے، اٹھانے والا کب سے بن گیا؟ کہنے لگا آپ جیسوں کو نہیں، آپ جیسوں کا تو ایک بار گناہ کرایا، نماز چھڑوائی، اتنا روئے کہ 2 کے بدلے 200 مل گئی، اب آج اور سلا کے اور 200 کروانا ہے، اس لیے 2 پہ ہی رہو۔ ایسے بنو نا کہ گناہ شیطان کرا بھی دے تو نقصان نہ ہو، الٹے فائدے ہو جائے۔ آج تو احساس ہی مر گئے نا، احساس ہی ختم ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے ہر انسان عالم ہے، ہر انسان بہت بڑا صوفی ہے، اس کے پاس تو نیکیوں کے انبار لگے ہیں، ایک نماز چلے گی تو کیا ہوتا ہے؟ بروز قیامت ایک غلطی کی وجہ سے ہی پکڑ میں آ جائے گی، ایک گناہ ہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بروز قیامت ایک نیکی جس کو یوں ہی چھوڑ دیتے تھے نا، وہی نیکی پتہ لگا جنت میں لے جائیں گی۔ اسی لیے اترانا نہیں ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے، ہمیشہ توبہ کرتے رہنا ہے۔ اور نمازوں کی تو معافی نہیں ہے، 5 نمازیں 5 اپنی اپنی وقتوں پر ہے، چاہے آپ آفس جاتی ہو، اسکول میں سروس کرتی ہو، چاہے ٹیچر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے کلیکٹر ہو، چاہے وکیل ہو، جو بھی ہو، آپ اپنے فیلڈ میں اگر سروس کرتی ہو، با حجاب سروس کریں، پردے میں سروس کرے، حجاب ضروری کرے، اور ساتھ میں اپنے اپنے وقت پر جب ظہر کا وقت ہو نماز پڑھ لے۔ فجر تو آپ گھر میں پڑھ کے جاتی ہو، جائے، ظہر کا اور عصر کی نماز ہی آفس میں ہوتی ہے، اور کسی انسٹیٹیوشن کی طاقت نہیں ہے نماز سے روک لے۔ آپ نے خود چھوڑ دی ہے، آپ خود ڈر گئے ہو، اور یہ ڈرنا یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، چاہے وہ آپ کا باس ہے، روزی وہ نہیں دیتا، روزی اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنا ہے تو کسی کی طاقت نہیں ہے نماز کو روک دے، کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم کو نماز پڑھنا ہے ہمارے وقت پہ، نماز معاف نہیں ہے۔ جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کہ اپنے کام نپٹا کے رات میں جب دنیا سو جاتی 5 ٹائم کے علاوہ، نہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے 5 ٹائم
نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. 5 ٹائم تو نماز فرض ہے. اس کے بعد رات میں نمازوں کو کھڑی ہوتی, اللہ کے قرآن میں اتنی مصروف ہوتی, تلاوت میں اتنی مصروف ہوتی نماز کی حالت میں کہ پڑھتی ہی چلے جاتی, پڑھتی ہی چلے جاتی, پڑھتی ہی چلے جاتی. جیسے ہی پہلا سجدہ کرتی, اذان کی آواز آتی, فجر کی اذان کی آواز آتی. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی, اے اللہ تو نے اتنی راتیں چھوٹی چھوٹی کیوں بنائی ہے کہ تیری فاطمہ ایک سجدہ کرتی ہے اور دن نکل جاتا ہے. ساری رات عبادتوں میں ختم کرنا, اپنے رب کو منانے میں لگے رہنا, جبکہ آپ تو کون ہیں؟ شہزادی رسول ہیں, جس کے بارے میں آقا نے خود فرما دیا, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی. جنت میں ہم جنت میں عورتوں کی سردار ہے, لیکن آپ کی عبادت ایسی اور کام کیسے؟ مشکوں سے پانی بھر کے لانا, چکی سے آٹا پیسنا, حسنین کریمین کی تربیت کرنا اور دین کے فروغ کے لیے تقریریں کرنا, لوگوں کو دین سکھانا, یہ سارے کام کے بعد پھر اپنے رب کی عبادت میں لگ جانا, یہ نماز ہے. نماز جو ہے اللہ اور بندے کے ملن کا ذریعہ. ایک ماں نے ایک بزرگ سے پوچھا, حضرت کیا کروں؟ جب فجر میں اٹھتی ہوں تو دیکھتی ہوں میرے بچے بڑے گہری نیند میں ہوتے ہیں, سوئے ہوتے ہیں, اور میں اٹھاتی ہوں تو اٹھتے نہیں ہیں, بہت گہری نیند میں ہوتے ہیں. پھر مجھے بھی لگتا ہے بڑی گہری نیند ہے, ماں تو ماں ہوتی ہے نا, تو کیوں اٹھاؤں, کیسے اٹھاؤں؟ وہ اٹھتے نہیں ہیں. تو بزرگ نے بڑا اچھا حل بتایا, کہنے لگے بی بی اگر آگ لگ جائے تو کیا کروں؟ جہاں بچے سوئے ہیں وہاں آگ لگ جائے تو پھر کیا کروں؟ سوئے رہنے دو. کہا نہیں بابا, میں تو کھینچ کر اٹھاؤں گی کہ میرے بچے جل نہ جائے, میں کھینچ کر نکالوں گی. تو انہوں نے بس مختصر سا جواب دیا, پھر وہی کرو نا. یہ آگ اگر لگ جائے تو بجھ جائے گی, لیکن نماز نہ پڑھی نا تو وہ آگ بجھنے والی نہیں ہے. جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلیں گے. ایک نماز چھوڑنے کی جو سزا ہے نا جانتے بوجھتے, وہ 82 لاکھ سال جہنم کا عذاب چکھنا پڑے گا. ہزاروں لاکھوں سال تک ایک نماز کا بدلہ سزا ملتی رہے گی. پھر ہم نے کیوں نماز کو اتنا ہلکا سمجھ لیا؟ کیوں ہم کوشش نہیں کرتے؟ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کوشش کے لیے عہد کرنا پڑتا ہے, اور عہد کر لو تو بات بن جاتی ہے. آئیے ہم عہد کریں کہ چاہے کچھ ہو, خاموش ہو, آئیے ہم عہد کریں کہ ہم مر جائیں ہماری نماز کبھی قضا نہ ہو, نماز نہ مرے, نماز معاف نہیں ہے. 1-2 ہزار روپے سروس کمانے والا ملازم جو ہوتا ہے نا, بغیر اپنے باس سے, اپنے مالک سے اپلیکیشن دیے بنا چھٹی نہیں لیتا. چھٹی مانگتا ہے, 2 دن کے لیے اس کو کہیں جانا ہوتا ہے تو چھٹی مانگتا ہے, چھٹی لیتا ہے, بغیر بتائے نہیں جا سکتا. ہم کیسے ملازم ہیں اپنے رب کے, کیسے بندہ مطلب تو ملازم ہوتا ہے, نوکر ہوتا ہے, غلام ہوتا ہے, کنیز ہوتی ہے, کہ بغیر اس سے کوئی چھٹی مانگے ہم فجر میں سو کے گزار دیتے ہیں, ظہر میں بات چیت کرنے میں گزار دیتے ہیں, عصر میں مارکیٹ میں شاپنگ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں, مغرب میں ہم کھانے بناتے ہوئے گزار دیتے ہیں, اور عشاء میں تو تھک جاتے ہیں تو یوں ہی چھٹی مار لیتے ہیں. کبھی کبھی تو 5 ٹائم کی نمازیں قضا کر کے بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا. 15-20 منٹ نماز پڑھ لیتے تو حشر میں سرخرو ہوتے, لیکن 15-20 منٹ کے لیے
لاکھوں سال جہنم میں پہلے عذاب چکھنا پڑے گا۔ نماز چہرے کا نور ہے، نماز قبر میں زندہ رہنا، قبر میں رزق ملے گا، اس کی دلیل ہے۔ قبر میں بھی 3 سوال کے بعد سب سے پہلے کوئی چیز کی پوچھ ہوگی حشر میں، تو وہ نماز کی پوچھ ہوگی۔ نماز معاف نہیں ہے۔ اب ہم نماز پڑھنے لگ جائے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنے لگ جائے اس کے لیے کوشش کرنی ہے نا۔ اور نماز نہیں پڑھنا معلوم کینسر کی بیماری سے بھی بڑی بیماری ہے۔ میں تو کہتی ہوں بے نمازی کو جو بیماری ہوئی ہے نا، وہ کینسر سے بڑی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتی، کینسر والا تو کم سے کم تکلیف اٹھا کے گناہ دھلتے جاتے ہیں، اور اللہ کی منشا رہی تو جنت میں چلے جائے گا۔ لیکن بے نمازی کھاتا اس کا، جیتا اس کا، رہتا اس کی سرحد میں۔ اللہ کے ملک میں ہم رہتے، اللہ کا ہم کھاتے، اللہ کا پیتے، لیکن نافرمانی کر کے نماز کے منکر بن جاتے۔ یا بعد میں پڑھیں گے، بعد میں کب بعد آئے گا؟ زندگی کا کوئی گارنٹی کارڈ ہے کیا؟ اگر ہمارے پاس، ہم میں سے کسی کے پاس اگر گارنٹی کارڈ ہے کہ 100 سال جینے والے ہیں، ایسا ہے تو پھر اپنی مرضی کر لیں۔ ایسا تو ہے نہیں نا، کسی کے پاس گارنٹی کارڈ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہی زندگی کی شام ہو جائے، تو پھر گناہوں کا یہ دفتر، گناہوں کی ایک گٹھری، اور کتنی بڑی، روز کے اتنے گناہ، تو سال میں 365 دن میں کتنے گناہ، ساری زندگی میں 60 سال کی زندگی میں کتنے پہاڑوں بھر کے گناہ۔ نماز سے تو روز کے روز معاف ہے، ہر نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کے گناہ اس نماز سے معاف ہو جاتے۔ تو نماز نہ پڑھ کے تو ہم اپنا ہی برا کر رہے ہیں۔ ہم نے پہاڑوں سے زیادہ گناہ اپنے بنا لیے ہیں، اور وہ گناہ لے کے ہم جب جہنم میں جائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بڑھاپا آئے گا تب نماز پڑھیں گے، نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں۔ چاہ کے بھی ہوتا نہیں ہے، چاہ کے بھی چاہتے ہیں زمین پہ سجدے کرے، زمین پہ سجدے نہیں ہوتے۔ چاہ کے بھی دل چاہتا لمبے لمبے قیام کرے، خوب قرآن کی تلاوت کھڑے ہو کے کرے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں کر سکتے، طاقت نہیں ہے۔ اور جب طاقت ہوتی ہے تو طاقت کو ہم فضول کاموں میں لگائے ہوتے ہیں۔ ابھی تو سب سے بڑا فتنہ جو آیا ہے وہ موبائل آیا ہے، لیکن ہر چیز میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ اسی موبائل سے اگر آپ دین کی چیزیں سیکھیں، تلاوت قرآن پاک سنیں، لیکن اس کا ہر چیز کی حد ہوتی ہے، لیمیٹیشن میں سنیں۔ رات 10 بجے کے بعد ٹوٹل اس کو آف کر کے دور رکھ دیں، کیونکہ اگر ہم رات کے 10 کے بعد پھر جاری رکھیں گے تو نیچرل ہے کہ پھر دیکھتے 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 چلے جائیں گے۔ اسٹیٹس ڈالنا، اسٹیٹس میں ہی دین ہو گیا ہے آج کل ہر انسان بڑا عالم بن گیا ہے۔ رات رات تک اسٹیٹس ہے، اور ٹک ٹاک ہے، اور وہ کون سے شارٹس دیکھے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک۔ کب وقت نکل جاتا ہے وقت سے۔ پچھلے ہفتے ہی ہم نے بیان کیا، وقت سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ اور وہ وقت پھر 10 سے 11 ہوئے، 11 سے 12 ہوا، 12 سے 1 ہوا، پھر 2 ہوا، 2 کے بعد پھر موبائل رکھ دیا، تو کیا خاک فجر میں اٹھیں گے؟ پھر فجر کی اذان بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ٹی وی اور موبائل میں بزی رہنے والا پہ سویا پڑا ہوتا ہے، مرے کتے کی طرح۔ انسان ہو، انسان جیسے ہو۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات صرف انسان بچے پیدا کر دینا، ٹائم کھانا کھا لینے کا نام نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات مطلب عقل سلیم اللہ نے عطا کی، ٹائم مینجمنٹ سکھایا، ہمیں وقت کی پابندی کرنی حضور پاک نے سکھائی۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم 10 کے بعد تو موبائل کو ہاتھ بھی نہ لگائے، اور 10 کے پہلے بھی مختصر لگائے، جب ضرورتاً لگائے،
جب ضرورت پڑے تبھی کال اٹینڈ کرے، فضول لمبی لمبی باتیں نہ کرے، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ یہ زبان جتنی چلاؤ گے اس کے عذاب اتنے زیادہ ہوں گے۔ یہ زبان سے جتنی الٹی سیدھی باتیں کریں گے قبر میں سانپ اور بچھو بھرتے جائیں گے۔ ہمیں اپنی زبان کا کم سے کم استعمال کرنا ہے، اور 10 بجے کے بعد تو فوراً ایک ٹائم بنا لے، 10 o'clock ہو گئے، موبائل آف ہو گیا، رکھ دے بالکل، اور فجر کا الارم لگائیں، اور بنے تک تہجد بھی پڑھے، فجر کے آدھا گھنٹے پہلے اٹھ جائے۔ تہجد کی وہ نماز ہے کہ حج میں حاجی جب حج کرنے جاتا ہے حرم پاک میں، عمرہ کرنے جاتا ہے حرم پاک میں، تب ایک نماز پڑھتا ہے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن تہجد کی نماز وہ ہے جو حرم کی نماز سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ کیوں اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ دینے کو آتا ہے، پکارتا ہے کون؟ روزی مانگنے والا۔ ہم روزی کا رونا روتے، روزی ہی نہیں ہے، روزی ہی نہیں ہے، اتنا کماتے ہیں پڑتا ہی نہیں ہے، برکت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ برکتیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے ختم کی ہے۔ رات رات بھر ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، سیریلوں میں لگاتار گھنٹے گھنٹے زندگی کے برباد کر رہے ہیں۔ اتنی دیر اگر قرآن پاک کی تلاوت کرے، اتنی دیر استغفار پڑھے، اتنی دیر اللہ کا ذکر کرے، تو انشاءاللہ روزی میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اور تہجد کا وقت تو آخری وقت جو ہوتا ہے فجر کے پہلے کا وقت، اس میں تو اللہ کی رحمت پکارتی ہے، کون ہے مانگنے والا؟ آؤ، کون عمر مانگنے والا ہے، کون زندگی مانگنے والا ہے، کون خوشی مانگنے والا ہے، کون روزی مانگنے والا ہے، کون مغفرت مانگنے والا ہے؟ میرے دروازے کھلے ہیں، آؤ۔ اس وقت رات تک شیطان کو خوش کر کے غفلت کی نیند میں سوتا ہے بندہ، اور اللہ اکبر ان کا کیا کہنا کہ فجر میں بھی اسے الارم بھی سنے نہیں آتا، اذان کی آواز بھی سنے نہیں آتی، اور خوف ہی دل سے ختم ہو گیا، دل سخت ہو گئے، دل مردہ ہو گئے، وہ سوئے نہیں ہم مر گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ابھی سوئے ہیں، ابھی سوئے ہیں، مریں گے تب جاگیں گے، مریں گے تب موبائل نہیں ملے گا، مرنے کے بعد تو قبر میں حساب ہوگا، پوچھا جائے گا وقت کہاں گزارا، جوانی کہاں گزاری، مال کیسا کمایا، کیسا خرچ کیا، راتیں کہاں بتائی، عمر کے وقت کو کہاں کہاں ختم کیا۔ یہ ہمارا کچھ نہیں ہے، نہ وقت ہمارا ہے، نہ جوانی ہماری ہے، نہ مال ہمارا ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ حساب ہوگا، ایک کھجور کھائے نا، ایک ٹھنڈا پانی پیے نا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ ہم کھانے کا حق نہیں ہے جب تک ہم عبادت نہیں کرتے، کیسے کھاتے ہیں؟ اسی لیے آپ لوگ کو ایک فارمولہ بتا دوں، اس کے پہلے بھی بتایا ہے، جو لوگ نئے ہیں ان کو پھر بتانا چاہتی ہوں۔ ہر کوئی بندہ اللہ کا اچھا بندہ ہے، ہم انہیں برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم کون ہیں؟ ہم بھی تو بندے ہیں، ہم بھی ناپاک نطفے سے پیدا ہوئے۔ ہم کون؟ اللہ ہم سب کو، کیونکہ ہم سب اللہ کے حبیب کے پیارے ہیں، اور اللہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کے حبیب کی امت ہے، بری کیسی ہو سکتی ہے؟ بس شیطان نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، شیطان بھٹکا رہا ہے، بہکا رہا ہے۔ تو بس ایک فارمولہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اور ہر انسان چاہتا ہے میں نمازی بن جاؤں، جو بے نمازی ہے وہ بھی چاہتا ہے میں نمازی بن جاؤں، لیکن سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ کوشش کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو ماننا پڑے گا، شیطان کو دور کرنا پڑے گا، اعوذ باللہ پڑھنا پڑے گا، لا حول ولا قوت پڑھنا پڑے گا، اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دینا پڑے گا، اور اللہ سے کہنا پڑے گا، دعا مانگنی پڑے گی، اللہ ہم چاہے بھی تو گناہ نہ کرے، تو ہمیں ایسا بنا دے۔ اور پھر کوشش یہ کرے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے جب ماہ رمضان آتا ہے نا، سحری کے وقت پیٹ بھرا ہوتا ہے، سحری کرنے کے بعد پیٹ بھرا ہوتا ہے، تو اکثر لوگ گھروں میں ہی فٹافٹ ٹائم ہو گیا ہے کر کے سجدہ کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پھر سو جاتے ہیں۔ جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی پیٹ بھرا ہے،
تو گھر میں ہی نماز ہو گئی. پھر ظہر تک پیٹ خالی ہوتا ہے تو پھر دیکھو کیا کہ جو کبھی مسجد نہیں جاتے تھے وہ بھی مسجد جا رہے ہیں. میں نے اور تفکر کیا, میں نے کہا یہ ابھی کیسے مسجد جا رہے ہیں؟ تو پتہ لگا کہ رمضان ہے, تو رمضان میں تو شیطان قید ہے. لیکن نہیں, شیطان کی وجہ سے نہیں, پیٹ ہی خالی ہے تو مسجد اللہ یاد آتا ہے. عصر ہوتے ہوتے بہت ہی زیادہ اللہ یاد آتا ہے. عصر میں تو پھر پوری مسجد بھری ہوتی ہے, اور مغرب میں تو فل ایک دم مسجد ہوتی ہے. وجہ کیا؟ پیٹ خالی. پیٹ خالی تو مسجد بھری. جیسی مغرب میں پیٹ بھرا, روزہ کھلا, اب عشاء میں تراویح میں مسجد پھر خالی ہو جاتی ہے, پھر ایک دو صفحے ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ سمجھ میں آیا, پیٹ بھرا مسجد خالی, پیٹ خالی مسجد بھری. تو مطلب یہ سارا شیطان پیٹ میں بھرا ہوا ہے. کہاں بھرا ہے؟ تو اسی لیے پیٹ کو کیا کرو؟ کنٹرول کرو. کنٹرول کیا کرو؟ آج سے قسم کھاؤ, فجر کی نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد چائے ناشتہ کریں گے, اور فجر کی نماز کے لیے الارم لگا کے رکھیں گے.